ایک انسان ہر وقت دو قسم کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ پہلا قسم اس دائرے کا ہے جو اس پر ڈومینیٹ کرتا ہے اور جس کے مطابق چلنے پر وہ مجبور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ پوری کائنات اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہے، اور چونکہ انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ اللہ کے اس قوانین کو ماننے پر مجبور ہے۔ سورج کی اپنی حدوں میں رہنا، زمین کو اپنے طریقے پر حرکت کرنا، پھولوں کا کھلنا، پیڑ پودوں کا اگنا جہاں اللہ کے قانون کے عین مطابق ہوتا ہے، تو وہیں انسان کا مرنا، اس کا پیدا ہونا، بچپن سے جوانی اور اس کے بعد بڑھاپے تک پہنچنا، صحت اور تندرستی جیسے تمام معاملوں میں انسان اللہ کے قانون کے سامنے مجبور ہے۔ وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی خود کو ایک قوانین سے آزاد نہیں رکھ سکتا۔ اس دائرے میں انسان کے ساتھ ہونے والے حادثات، معاملات کا ہونا، اب چونکہ اس دائرے میں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے اسے اس دائرے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیے جاتے اور نہ اس کے لیے گناہگار ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوسرا دائرہ وہ ہوتا ہے جس پر انسان ڈومینیٹ کرتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ اس میں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اسے جو بولنا ہے وہ بولے، جو سوچنا ہے سوچے، حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرے، سامانوں میں سے جسے کھانا ہے کھائے، جسے پھینکنا ہے پھینکے، جس کو چاہے اچھا کہے، جس کو چاہے برا کہہ دے، جس کو چاہے اقرار کر لے، جس کو چاہے انکار کر دے۔ یعنی کل ملا کر کہیں تو اس دائرے میں اسے فری ول یعنی پوری آزادی ملی ہوتی ہے۔ اس دائرے کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ عوامیروں کو طے کر دیا ہے۔ اب انسانوں کی مرضی ہے کہ وہ چاہے ان عوامیروں کو مطابق چلے، عمل کرے، یا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منمانی کرتا پھرے۔ یہی وہ دائرہ ہے جس کے متعلق انسان جواب دہ ہوتا ہے اور ان سے آخرت میں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ گویا کہ انسانوں کے پاس اس دائرے میں سب سے پہلے دو آپشن ہوتے ہیں جن میں اس کسی ایک کو ضروری سے ضرور چننا ہوتا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے جس طرح وہ پوری کائنات اللہ کے قوانین کے تحت چل رہی ہے، اسی طرح خود کو بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلے اور اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے سپرد کر دے۔ پھر چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کھانے پینے، بونے سننے، منانے، انکار کرنے سے لے کر زندگی کے ہر اس شعبے میں اللہ کے حکم کی پیروی کر لے، اللہ کی مرضی کو ہی اپنی مرضی بنا لے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے، وہ اللہ کے قانون کی پابندی کا انکار کر دے اور اپنی مرضی کا مالک ہو کر غیر اللہ یا خود کی نفس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار دے۔ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جسے چاہے حرام سمجھے، جسے چاہے حلال کہہ دے۔ کل ملا کر کہیں تو چونکہ اس دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس دائرے سے اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اسے قیامت کے دن اس دائرے میں کیے گئے عمل کے متعلق سوال بھی کیے جائیں گے، اور اگر اس نے اس دائرے میں غلطی کی ہوگی تو اس کی پوچھ تاچھ بھی ہونی ہے۔ اب باری ہماری ہے اور آپ کی ہے۔ اب آپ اور ہم مل کر یہ سوچیں، کیا آج کے وقت میں ہم اپنے دوسرے دائرے میں پورے طور پر اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں؟